الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقيل اطلب العلم من المہد الى اللحد اما بعد آج کی اس مختصر گفتگو کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو چیز رکھنے جا رہا ہوں ایک طالب علم کی زندگی میں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے بغیر طلب علم جو ہے وہ حقیقی معنوں میں نہیں ہو سکتا ہے۔ طلب علم کے لیے طالب علم کو علم کی قدر کا پتہ ہونا چاہیے اور علم کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے اس کے آداب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ آج میں اس مختصر سی گفتگو میں آداب طالب العلم الشرعی کے اوپر کچھ نصوص آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سب کچھ سنا کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ ہے اخلاص النیہ، نیت کا خالص ہونا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ تو کہا گیا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، أي لا يقصد بها غير وجه الله تبارک وتعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا او امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ یعنی نیت کا خالص ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ایک طالب علم جو ہے وہ علم کے حصول کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے تو اگر اس کی نیت طلب علم کے لیے خالص نہیں ہے تو وہ جو ہے طالب علم کے حصول کے لیے مخلص بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بشر هذه الامہ بالثناء والتمکین فی البلاد والنصر والرفعۃ فی الدین، اور فرمایا ومن عامل منہم یعمل الآخرہ للدنیا فلیس لہ فی الآخرۃ نصیب، کہ جو بندہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو عمل تو آخرت کا ہو لیکن اس کے ذریعے سے وہ دنیا ہی مقصود بنا کے رکھے تو لیس لہا فی الآخرۃ نصیب، اس کے لیے پھر جو ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من طلب العلم لیباہی بہ العلماء ویماری بہ السفہاء او
لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار، کہ طلب علم کا حصول جو ہے وہ اگر وجہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اگر لوگوں کی متوجہ حاصل کرنا اور علماء کو جو ہے وہ چت کرنا اور جو عام لوگ ہیں ان کے سامنے ایک بڑا پن ظاہر کرنا، اگر اس کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کر رہا ہے تو فرمایا فہو فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو طلب علم کے آداب میں سے ہے وہ ہے الاستعال بتطہیر الظاہر والباطن من شوائب المخالفات، کہ انسان جو ہے طلب علم کے لیے جب نکلتا ہے تو اپنے بدن کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر پاک صاف رکھے۔ فرماتے ہیں یجب علی طالب العلم الشرعی ان یطہر ظاہرہ بمجانبہ البدعہ والتحلی بسنن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی احوال کلها ومحافظت علی الوضوء ونظافت الجسم والمظہر من غیر تکلف وعلی قدر الطاقت والوسع۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اپنی جسمانی، ظاہری اور باطنی صفائی کا خاص خیال رکھے جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ کپڑوں کے لحاظ سے دیکھا جائے، بدن کے لحاظ سے دیکھا جائے، بدن کو پاک صاف رکھے، کپڑوں کو جو ہے وہ پاک صاف رکھے، یہ نہیں کہ میلا کچیلا اور جو ہے گندا رہ کر کے طلب علم کے لیے جو ہے وہ آ رہا ہے اور استاد کے سامنے بیٹھ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبد المالک المیمونی جو ہے تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ما اعلم انی رأیت احدا انظف ثوبا واشد تعاہدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا اتقى ثوبا ولا شدة بياض من احمد بن حنبل۔ کہتے احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہیں ان سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھتا ہو، اپنے جسم کو جو ہے وہ پاک صاف رکھتا ہو، اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی فطرت ہیں یا جو علم کے حصول کے لیے ضروری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں جو ہے وہ اتنی نہیں دیکھی ہیں۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما كتبت حدیثا الا وقد عملت به حتى مر بي ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم احتجم واعطى ابا طیبہ دینارا فاعطیت الحجام دینارا حين احتجمت۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر عمل بھی کرتا تھا۔ یہ بھی ایک ادب ہے من آداب طالب العلم شرعی، کہ ایک طالب علم جو ہے وہ جو علم سیکھے اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو ہے ان کا یہ فعل جو ہے ہمارے سامنے ایک آئیڈیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں لکھی ہے کہ جس کے اوپر میں نے عمل نہ کیا ہو۔ ہاں کہتے ایک حدیث مرہ بھی ایک حدیث جو ہے میرے سامنے آئی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان النبی احتجم واعطى ابا طیبہ دینارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اور اس کے عوض میں ابو طیبہ جو ہیں اس کو ایک دینار دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ ان کو سینگی لگوانے کی حاجت ہی نہیں تھی، ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے جان بوجھ کے سینگی لگوائی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک عالم تھے، ایک امام تھے، ایک محدث تھے، اگر انہوں نے سینگی لگوا بھی لی ضرورت کے تحت، تو اب جس سے سینگی لگوائی جا رہی ہے وہ جاننے والا ہے، اس کو دینار دینا لازمی نہیں ہے، لیکن کہتے میں نے دیا اس کو ایک دینار۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینار بھی دیا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے عمل کیا کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ اسی طریقے سے خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب علی طالب العلم ان یتجنب اللعب والبعث والعبث والتذلل فی المجالس، کہ ایک طالب علم کے لیے یہ لائق ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عبث کو چھوڑ دے، لعب کو چھوڑ دے، کھیل کود کو چھوڑ دے، اور جو باقی جو چیزیں ہیں جو علم کے حصول میں حائل ہوتی ہیں، جو مانع آتی ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان حقا علی من طلب العلم ان یکون له وقار وسکینۃ وخشیہ،
وَأَن يَكُونَ مُتَّبِعًا لِأَثَرِ مَن مَضَىٰ قَبْلَهُ، کہتے ہیں ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سکینت میں ہو، وہ وقار کے ساتھ رہے، وہ ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر کے علم کا حصول کرے. اور فرماتے ہیں معصیت والے کاموں سے بھی پاک اور صاف رہنے کی کوشش کرے. گناہ ہو جاتے ہیں ہر انسان سے، لیکن طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ حتی الامکان اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق وہ معصیت سے اجتناب کرے، معصیت سے دور رہے. امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد وکی رحمہ اللہ سے ایک شکایت کرتے ہیں سبق کے بھول جانے کی، حافظے کے کمزور ہونے کی. فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وقال ان العلم فضل ونور والفضل والنور لا یعطی لعاصی. فرماتے میں نے اپنے استاد سے یہ شکوہ کیا، استاد جی سبق بھول جاتا ہے، مجھے جلدی یاد نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، کیا کروں؟ تو فرماتے میرے استاد نے مجھے نصیحت کی، مجھے سبق جو ہے وہ سکھلایا کہ معصیت کو چھوڑ دو، معصیت کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو. کیوں؟ یہ علم ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل بھی ہے، یہ نور ہے، اور اللہ کا فضل، اللہ کی یہ خاص نعمت، یہ جو ہے جو نور بن کے آیا ہے، لا یعطی لعاصی، یہ معصیت کرنے والے کو نہیں ملتا ہے. تیسرے نمبر پر تفریغ القلب للعلم وقطع العلائق وحجر العوائد. طلب علم کے لیے یہ ضروری ہے ایک طالب علم کا دل جو ہے وہ وسیع ہو جائے علم کے حصول کے لیے. طلب علم کے لیے اپنے دل کے پیمانے کو کھلا کر دے، وسیع کر دے، جہاں تک ممکن ہو وہ علم کے حصول کے لیے کوشش کرے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالوصول الى المطلوب موقوف على حجر العوائد وقطع العلائق وتذلیل العوائق. کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کے لیے جو طلب علم کے لیے گھر سے نکلا ہے، یہ اس سے مطلوب ہے یہ چیز کہ وہ گھر سے علم کے حصول کے لیے نکلا ہے تو وہ صرف علم حاصل کرے. یہ نہیں ہے کہ گھر سے تو نکلا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اور علم حاصل کرنے کے لیے جب درسگاہ پہنچتا ہے، استاد کے پاس آتا ہے، تو اس کو اپنے دوسرے کام یاد آ جائیں، وہ دوسرے کاموں کے اندر مصروف اور مشغول ہو جائے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمعت شعبہ یقول، میں نے شعبہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے من طلب الحدیث افلسا، کہ جو طلب حدیث کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ مفلس بن جاتا ہے. اور فرماتے ہیں لقد افلست حتی بعت قسطا لأمی بسبعۃ دنانیر. کہتے ہیں میں نے شعبہ سے سنا، شعبہ فرما رہے ہیں کہ میں جب حدیث کے علم کے لیے نکلا، حدیث کے حصول کے لیے نکلا، تو میں اتنا مفلس ہو گیا کہ میری ماں نے مجھے ایک جو ہے وہ پلیٹ دی ہوئی تھی کھانا کھانے کے لیے، ماں کی نشانی. تو فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بیچنی پڑی، اور 7 دینار کے اندر کہتے ہیں وہ میں نے بیچ دی اور اپنی ضروریات کو پورا کیا. اسی طریقے سے خطیب بغدادی نقل فرماتے ہیں لا ینال هذا العلم الا من اطل دکانہ وخرب بستانہ وہجر اخوانہ ومات اقرب اہلہ فلم یشہد جنازتہ وہذا کلہ وان کان فیہ مبالغہ فالمقصود بہ انہ لا بد من جمع القلب واجتماع الفکر. کہتے ہیں کہ جو بندہ طلب علم کے لیے نکلتا ہے، اس کے راستے میں کون کون سی رکاوٹیں آتی ہیں، وہ اپنی رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے. کون کون سی رکاوٹیں آ سکتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ اطلع دکانہ، دکان بند ہے، کاروبار بند ہے، یعنی کہ علم کے حصول کے لیے بھی آ رہا ہے اور کاروبار کی بھی فکر ہے، علم کے حصول کے لیے بھی نکلا ہوا ہے اور اپنی دکان بھی چلا رہا ہے. تو فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے علم کا حصول نہیں کر سکتا. اور فرماتے ہیں وخرب بستانہ، باغ ہے بڑا خوبصورت، اس کو پانی لگانا، اس کی گوڈی کرنا، دیکھ بھال کرنا. فرماتے خرب بستانہ، طلب علم کے لیے جب نکلا ہے تو اپنے باغ کو بھی خراب کر دیا، اپنے باغیچے کو بھی برباد کر دیا. وحجر اخوانہ ومات اقرب اہلہ فلم یشہد جنازتہ. کہتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں سے اتنا دور نکل جاتا ہے طلب علم کے لیے صرف، اور اگر کوئی اس کے اہل میں سے کوئی فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت بھی نہیں کرتا ہے.
یہ طلب علم کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ کہ اگر وہ ان کاموں میں مصروف و مشغول ہو جائے تو پھر علم کا حصول اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں وہذا کلہ وان کان فیہ مبالغہ، کہتے ہیں یہ مبالغہ آرائی ہے اگرچہ، لیکن طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے. فالمقصود بہ انہ لا بد من جمع القلب واجتماع الفکر، فکر جو ہے وہ صرف طلب علم کی ہونی چاہیے، فکر جو ہے وہ صرف علم کے حصول کے لیے ہونی چاہیے. علم کی خاطر نکلا ہے تو علم حاصل کرے، اور دل جمی کے ساتھ جو بھی حدیث پڑھے، جو بھی سبق پڑھے، اس کو دل جمی کے ساتھ اس کو سیکھے بھی، سمجھے بھی، سنے بھی، اور اس کو یاد بھی کرے، اور پھر استاد کو سنائے بھی. وکان سفیان الثوری رحمہ اللہ اذا اتاه الرجل يطلب العلم سأله. سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی علم کو حاصل کرنے کے لیے آتا تو سب سے پہلے اس سے یہ سوال کرتے حل لک وجہ معیشہ، کیا ترا کوئی معیشت کا کوئی سبب ہے، کھا پی سکے گا؟ اگر علم حاصل کرنا ہے تو پھر میرے پاس جو ہے وہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ استاد جی میں ٹیوشن پڑھا کے آ جاؤں، استاد جی میں دکان سے ہو کر کے آ جاؤں، استاد جی میں یہ کام کر کے آ جاؤں، میں تھوڑا خرید و فروخت کر لوں. پہلے سوال کرتے اس سے. فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ فِي كِفَایَةٍ، اگر وہ آدمی بتا دیتا ہاں مجھے کافی ہے، میں جیب بھر کے آیا ہوں، میری ماں باپ نے مجھے جو ہے وہ بہن بھائیوں نے مجھے جب رخصت کیا تو مجھے اتنا دے کر کے رخصت کیا کہ میں جب علم حاصل کر کے جاؤں گا تب ہی وہ مال مجھ سے جو ہے وہ ختم ہوگا. امرہ بطلب العلم، پھر اس کو جو ہے وہ داخلہ دیتے اپنے پاس. لیکن وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي كِفَایَةٍ، اگر اس کے پاس کفایہ نہ ہوتی، اس کے پاس اتنا مال نہ ہوتا تو پھر جو ہے امرہ بطلب المعاش، اس کو واپس بھیج دیتے، کہتے جاؤ پہلے معاش طلب کرو، کیونکہ علم حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ علم حصول کے اندر توجہ جو ہے یہ صرف علم جو ہے وہ شرعی کو حصول کرنے میں ہی لگی رہے. اس طریقے سے فرماتے ہیں فَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ قَطْعُ الْعَلَائِقِ الشَّاغِلَةِ فَإِنَّ الْفِكْرَةَ مَتَى تَوَزَّعَتْ قَصُرَتْ عَنْ إِدْرَاكِ الْحَقَائِقِ، کہ جو دوسرے مشاغل ہوتے ہیں، جو دوسری مصروفیات ہوتی ہیں علم کے حصول کے علاوہ، وہ جو ہے اس کے اندر مانے آتی ہیں، خلل ڈالتی ہیں. ایک طالب علم توجہ سے سبق پڑھ بھی نہیں سکتا اور اس کو جو ہے ادراک الحقائق بھی نہیں ہوتا. حقیقت کیا ہے؟ ایک مسئلہ تو پڑھ لیا، سن لیا، لیکن اس کے جو مسائل ہیں، جو اس کے اندر ضروری چیزیں ہیں، جو نکات ہیں، ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلتا. مسئلہ تو پتہ چل گیا، طلاق کا ایک مسئلہ ہے، رفع الیدین ایک چیز ہے، لیکن پورے طریقے سے مسئلے کے اوپر عبور نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ دوسری چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے. وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يُؤْثِرُونَ الْعِلْمَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، سلف صالحین کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو وہ یؤثرون العلم علی کل شیء، علم کو ہر چیز کے اوپر مقدم کرتے تھے، علم کو ہر چیز کے اوپر فوقیت دیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے انہ لم یتزوج الا بعد الاربعین، انہوں نے تو شادی تک نہیں کی، 40 سال کے بعد جا کر کے شادی کی. کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ وہ علم کے حصول کے لیے نکلے ہیں تو پہلے یہ کام کمپلیٹ کر لیں، پہلے یہ کام پورا کر لیں، اس کے بعد جا کر کے شادی کی. یہاں پر جو ہے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے یہاں سے. متى توزعت قصرت عن ادراک الحقائق، ایک ڈاکٹر صاحب جرمن کے اسپیشلسٹ ہیں، طالب علم ان کے پاس گئے ہوئے ہیں، دور دراز سے دوسرے ممالک سے ان کے پاس جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں طالب علم. کلاس شروع ہو گئی ہے تو استاد نے طلباء کے جو ہے ذہن کو، ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو اور ان کے جو ہے وہ حضور قلب کو چیک کرنے کے لیے ایک کام کیا. طلباء کو جمع کیا اور کہا کہ میری طرف دیکھو. جب طالب علم سارے جو ہے استاد کی طرف دیکھنے لگے تو استاد جان بوجھ کر اپنی انگلی کو ناک میں مارنے لگ گیا. اب طالب علم سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کے اندر استاد ہمیں کوئی چیز سکھا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی چیز بتا رہے ہیں، شاید کوئی اس میں کوئی قاعدہ کلیہ ہوگا، کوئی بات ہوگی. ناک میں انگلی مارنا شروع کر دی. اب کچھ طالب علم ہوتے ہیں میرے جیسے، وہ
اہمیت نہیں دیتے، کہتے وہ کیا یہ کیا استاد کرنے لگ گیا ہے، کیا شروع کر دیا ہے، تو ان کو گھن آنے لگی استاد کیا کر رہا ہے، تو توجہ اپنی دوسری طرف کر لی۔ استاد صاحب نے وہ انگلی مارتے مارتے جو ہے اچانک سے ایک انگلی جو ہے اپنے منہ میں ڈال لی۔ اب طالب علم جو ہیں وہ جو ادھر دیکھ کر کے ادھر دیکھ کر کے جھانک کے پھر استاد کو دیکھنے لگے، دیکھا وہ اچانک سے پہلے ناک میں انگلی مار رہے تھے، ابھی منہ میں مار رہے ہیں۔ تو اب جو ہے استاد ان کو کہنے لگا ہاں بھائی پتہ لگ گیا میں نے کیا کیا؟ ہاں استاد جی پتہ لگ گیا۔ استاد صاحب کہنے لگے تم بھی کرو جو میں نے کیا ہے۔ سب طلبہ پہلے ناک میں انگلی ماری، پھر وہی منہ میں ڈال لی، وہ جو کچرا لگا ہوا ہے وہ منہ میں، کیونکہ وہاں پہ لاکھوں روپے خرچ کر کے طالب علم گئے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے اگر وہ استاد کی بات نہ مانے کہ ہو سکتا ہے اس میں استاد ہمیں کوئی چیز بتائے، کوئی اس میں کوئی ایسے جراثیم ہو، کوئی چیز ہو، طالب علموں نے جو ہے وہ توجہ نہیں کی اور وہی انگلی جو ناک میں ماری وہی منہ میں ڈال لی۔ اب استاد صاحب نے بعد میں ان کو سمجھایا کہ بیٹا دیکھو میں نے صرف اس لیے یہ کام کیا ہے کہ جب میں یہ کر رہا تھا تو تمہاری توجہ نہیں تھی، تو میں نے جو ہے جب ناک میں انگلی ماری تو یہ جو ہے سبابہ انگلی تھی، سباحہ جسے بولتے ہیں، لیکن جو میں نے منہ میں ڈالی ہے تو وہ بستا تھی۔ اگر تو تمہاری توجہ میری طرف ہوتی تو تم بھی ویسے ہی کرتے جیسے میں نے کیا، لیکن تم لوگوں نے توجہ نہیں کی تو ادراک سے محروم ہو گئے جو اصل ادراک ہے۔ اگر تو میری طرف متوجہ رہتے، دیکھتے رہتے تو۔ اسی طریقے سے ایک ابو بکر الانباری کے نام سے امام گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، اہدیت الی ابی بکر الانباری جاریہ، ان کو ایک لونڈی دی گئی کہ جی یہ آپ کی خدمت کرے گی، آپ کی دیکھ بھال کرے گی، رکھوالی کرے گی اور آپ کے کاموں میں آپ کا ہاتھ بٹائے گی۔ اب وہ بڑے مطالعے کے اندر جو ہے وہ مصروف رہتے اور مشغول رہتے۔ لونڈی آنے کے بعد جو ہے جاریہ جو ہے آنے کے بعد اب وہ مسئلہ ایک تلاش کرنے لگے تو وہ مسئلہ نہیں ان کو مل رہا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی فکر جو ہے اب وہ جو ہے وہ بکھر چکی ہے، ان کی توجہ وہ بکھر چکی ہے۔ اب جاریہ کی طرف بھی ان کی توجہ ہے اور جو ہے مسئلہ ڈھونڈنے کی طرف بھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو جاریہ کو باہر بھیج دیا، اس کو نکال دیا، اس کو کسی اور کو دے دیا۔ بولا کہ یہ اچھا نہیں ہے، میں مسئلہ ڈھونڈ رہا ہوں اور اس میں یہ حائل ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے یہاں تک ائمہ، یہاں تک محدثین جو ہے وہ جاتے تھے طلب علم کے لیے، علم کے حصول کے لیے۔ الغرض کہ توجہ انسان کی صرف اور صرف، طالب علم کی صرف اور صرف علم کے حصول میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو چیز ہے طالب علم کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے اکل القدر الیسیر من الحلال اخذ بالورع و ادامت الذکر۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کھائے، حلال رزق میں سے کھائے، واخذ بالورع، تقوی ہونا چاہیے، ورع ہونا چاہیے اس کے اندر، اور ذکر کے اوپر دوام ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا ذکر، ہمیشہ اللہ کا ذکر اپنی زبان کے اوپر جو ہے جاری و ساری رہنا چاہیے۔ ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے جو حقیقی معنوں میں طلب علم کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ قال ابن جماعہ رحمہ اللہ، ابن جماعت رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اعظم الاسباب المعینۃ علی الاشتغال والفہم وعدم البلال عقل القدر الیسیر من الحلال۔ کہتے ہیں کہ اگر طالب علم چاہتا ہے کہ طلب علم کے لیے کوئی چیز میری مدد کرے، جو حقیقی معنوں میں مدد کرے، تو وہ جو ہے حلال رزق کو کھائے، حلال رزق استعمال کرے، حلال رزق جو ہے وہ تلاش کر کے اس کے پاس رزق حلال ہونا چاہیے وہ کھائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما شبعت من منذ 16 سنة وسبب ذلك ان کثرت الاکل جالبۃ لکثرت شرب وکثرتہ جالبۃ للنوم وغیر ذلک۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 6 سال سے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں طالب علم تھا، میں علم کے حصول کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اگر میں پیٹ بھر کے کھا لوں تو پیٹ بھر کے کھانا، روٹی کھا لینا یہ تقاضا کرتا ہے زیادہ پانی پینے کا، اور اب اگر جو ہے پیٹ بھر کے رج کے روٹی بھی کھائی ہوئی ہو اور اوپر سے جو ہے پیٹ بھر کے پانی بھی اس میں جو ہے وہ ڈالا ہوا ہو تو پھر کیا ہے، نیند کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب پیٹ بھر گیا تو ڈکار مارتا مارتا طالب علم جو ہے اب بستر پہ جا کے لیٹ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ما شبعت منذ 16 سنہ، سوری میں نے 6 سال بول دیا، 16 سنہ، 16 سال تک انہوں نے جو ہے وہ بولا کہ 16 سال تک میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اور اسی طریقے سے
کہتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، زیادہ کھانے سے بیمار ہو جاتا بندہ۔ حکماء حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میدا جو ہے، میدا یہ 100 بیماریوں کی ماں ہے، یعنی زیادہ بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ میدے کی وجہ سے۔ اور یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانا اور پینا یہ بیماری کا باعث ہے۔ ایک شاعر اپنے جو ہے شعر کے اندر کہتا ہے فَإِنَّ الدَّاءَ أَكْثَرَ مَا تَرَاهُ يَكُونُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، کہ بہت ساری بیماریاں جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو لگتی ہیں وہ زیادہ کھانے پینے سے، ادھر سے کوئی برگر کھا لیا، کوئی چپس کھا لی، اوپر سے جو ہے وہ مسالے چاٹ وغیرہ وغیرہ ڈلوا لیے۔ آپ جو ہے طالب علم کے لیے وہ ضروری جو ہے وہ نہیں تھا، لیکن بس مزہ حاصل کرنے کے لیے وہ کھا لیا، اب اس سے پیٹ خراب ہو گیا، پیٹ خراب ہوا سو میدے کی وجہ سے جو ہے وہ اور بیماری، بخار ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، نزلہ، طالب علم کو بہانہ مل گیا، اب جو ہے علم کے حصول سے وہ محروم ہو گیا، 2-4 دن تو چھٹی اس کی پکی ہو گئی۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز جو ہے تقلیل الطعام والمنام والکلام ما امکن، ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے بات بھی کم کرے، کم سوئے، اور اسی طریقے سے کھانا بھی کم کھائے۔ کم کھانا کھانا یہ طلب علم کے لیے معین ثابت ہوتا ہے، یہ بڑا جو ہے اس کا اہم ایک جو ہے رول ہے ایک طالب علم کی زندگی میں، کہ وہ کم کھاتا ہے، زیادہ بڑھتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے انہ مر بقوم بین ایدیہم شاۃ مسلیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک مرتبہ گزر رہے تھے کسی علاقے میں، کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ سامنے بہترین جو ہے وہ بکری بھنی پڑی ہے اور وہ کھا رہے ہیں۔ فدعوہ، ابو ہریرہ کو دعوت دی، ابو ہریرہ کو بلایا کہ آؤ آپ بھی جو ہے وہ کھانا کھا لو۔ فابا ان یاکل، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا، اور فرمانے لگے وقال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، پوری زندگی آپ نے جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ کیفیت، تو ہم بکری بھنی ہوئی دے کر کے کیوں اس کے اوپر لپک پڑے؟ اسی طریقے سے فرماتے اما المنام، رہی نیند، تو نیند کے بارے میں کہا جاتا ہے فعلی طالب العلم الشرعی ان یقلل منه ما لم يلحق ضرر في بدنه وذهنه ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات وهو ثلث الزمان۔ کہا جاتا ہے کہ طالب علم جو شرعی طالب علم ہے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی جتنی ہو سکے نیند کو کم کرے، اور کہتے ہیں اگر زیادہ سے زیادہ کسی کو ضرورت ہے سونے کی تو ایک دن اور رات کے اندر 8 گھنٹے سو سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں وَهُوَ ثُلُثُ الزَّمَانِ، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے قیامت کے دن جب حساب ہوگا، ہاں بھائی تو نے زندگی کہاں گزاری، ایک آدمی کی 60 سال زندگی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دے گا یا اللہ 20 سال تو میں سویا ہی رہا، ثلث الزمان، زندگی کا تہائی حصہ یہ تو سوتے میں گزر گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا، قیل ما زال نائما حتی اصبح ما قام الی الصلاۃ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بتایا گیا وہ آدمی ابھی تک سویا پڑا ہے اور اٹھا بھی نہیں ہے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بال الشیطان فی اذنہ، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے رات کو جاگنے والوں کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی جو ہے صفات بیان کرتے ہیں، یہ مومنوں کی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں کو تھوڑا جو ہے وہ سوتے ہیں، اپنے بستروں پہ تھوڑا لیٹتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت اللہ سے اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ عام مسلم مومنوں کی بات ہے، طالب علم کے لیے تو بالاولا ضروری ہے کہ وہ راتوں کو جاگے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں وَأَمَّا تَقْلِيلُ الْكَلَامِ، رہا بات کم کرنا تو یہ کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ
اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو کیا کرے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ یا تو خاموش رہے یا اچھی بات کہے. تو ایک طالب علم کے لیے جو شرعی علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانا پینا کم کرے، نیند کم کرے اور بات بھی کم کرے. اسی طریقے سے 6 نمبر پر ہے اختیار الاستاد والشیخ. شیخ اور استاد کی چوائس جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کو حقیقی معنوں میں شرعی علم سے جو ہے وہ مستفید کرے، آپ کو شرعی علم دے. وقد اخرج مسلم رحمہ اللہ فی مقدمۃ صحیحہ بسندہ عن محمد ابن سیرین قال. امام مسلم اپنی صحیح مسلم کے اندر مقدمے کے اندر یہ بیان کرتے ہیں اور وہ ابن سیرین سے یہ بات جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان ھذا العلم دین. او بھائی یہ علم ایسا چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم. تو پہلے دیکھو بھائی کس سے تم دین حاصل کر رہے ہو. کوئی بدعتی تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کم علم، ایسا تو نہیں ہے جاہل جس کو مسئلے کا پوری طریقے سے پتہ بھی نہیں ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہے. اسی طریقے سے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے ایک بات جو ہے نقل کی جاتی ہے، کہتے ہیں من سمع من مبتدع لم ينفعه اللہ بما سمع ومن صافحه فقد نقد الاسلام اور وطن. کہتے ہیں کہ بدعتی آدمی جو ہے اس سے اگر علم حاصل کیا جائے تو وہ نفع نہیں دیتا ہے، اس میں نفع نہیں ہے. بدعتی آدمی سے علم حاصل کرنا اور اس سے مسافہ کرنا، بار بار آپ مسافہ کر رہے ہیں اس سے، تو کہتے ہیں کہ بار بار مسافہ کرنے سے جو ہے وہ اسلام جو حقیقی معنوں میں ہے وہ دل سے نکلتا جاتا ہے. پھر بدعتی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. بار بار آپ سلام کریں گے تو کہتے ہیں جو ہے نقد الاسلام اور وطن. تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے حقیقی علم جو ہے، جو شرعی، جو صحیح علم ہے، جو صحیح عقیدہ ہے وہ نکل جائے گا. اور بدعت خرافات جو سے 7ویں نمبر پر ہے التزام الادب التام مع شیخہ، کہ استاد کا پورا ادب اور احترام مکمل طریقے سے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کنت اصفح الورقۃ بین ید مالک رحمہ اللہ. امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے کتاب لے کے میں بیٹھا ہوتا تھا، اگر میں کتاب کے اوراق بھی پلٹتا تھا تو کہتے ہیں صفحا رقیقا ہیبۃ لہ لئلا یسمع وقعها. کہتے ہیں کہ میں کتاب کا ورق بھی آہستہ پلٹتا تھا استاد کے ادب اور احترام میں، استاد کی ہیبت کی وجہ سے کہ استاد کو وہ بھی سنائی نہ دے. اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصبر علی مر الجفا من المعلم فإن رسوب العلم فی نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرى ذل الجهل طول حیاته ومن فاته التعلیم وقت شبابه فکبر علیہ 4 لوفاته. اسی طریقے سے 8ویں نمبر پر ہے آداب الاستئذان علی شیخ. کلاس کے اندر استاد پڑھا رہے ہیں تو استاد سے کلاس میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کی جائے. یہ نہیں استاد پڑھا رہے ہیں، دروازہ کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں استاد کی اجازت کے بغیر ہی. تو کہتے ہیں استاد سے اجازت لینا یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے 9ویں نمبر پر بات ہے مراعات الآداب مع الکتب. کتاب کا ادب یہ بھی ضروری ہے. کہتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا ادب اور احترام. اور اگر ہم علم شرعی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کتابوں سے محبت کرنی چاہیے، اور کتابوں کے ذریعے سے اگر ہم علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کتاب کا ادب اور کتاب کا احترام یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے من آداب طالب العلم الشرعی، اس میں سے 10ویں نمبر پر ہے آداب طالب العلم عند دراسہ. سبق پڑھ رہے ہیں، سبق پڑھنے کے درمیان استاد کے ساتھ ادب والا معاملہ، احترام کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھا جائے. یہ نہیں کہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھائی ہوئی ہے، استاد پڑھا رہے ہیں، ادھر سے موبائل یوز ہو رہا ہے اور استاد پڑھا رہے ہیں، فیس بک بھی چل رہی ہے اور انڈیا پاکستان کا میچ بھی دیکھا جا رہا ہے اور استاد پڑھا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ادب اور احترام پورا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے عند الدراسہ. استاد جو پڑھا رہے ہیں اس وقت بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے.
وقت کے پیش نظر جو ہے میں یہ اختصار کے ساتھ باتیں بیان کر رہا ہوں. اب 11ویں چیز ہے تقوی. طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ شرعی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو تقوی اختیار کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کے رہا کرو ہر معاملے کے اندر، تب جا کر کے جو ہے علم صحیح طریقے سے حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے آخری بات اور 12ویں نمبر والی بات، دعا. یہ انتہائی ضروری ہے کہ شرعی طالب علم جو ہے علم شرعی کو حاصل کرنے والا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہے، ہمیشہ اللہ سے یہ مانگتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین اور جامع دعا سکھلائی ہے کہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے صبح و شام، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد وہ اللہ سے یہ دعا کرے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی دعا سکھلائی کہ آپ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کریں اللہم انی اسألک علم الذی ینفعنی، کہ یا اللہ مجھے وہ علم سکھا جو مجھے نفع دے، وہ علم سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو. تو یہ کچھ گزارشات تھیں ایک طالب علم کے لیے، اس کے آداب کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ میں حقیقی معنوں میں طالب علم کے لیے گھر سے نکلا ہوں، اس کے لیے یہ 12 پوائنٹس جو ہیں یہ ضروری ہیں. اگر ایک طالب علم چاہتا ہے کہ حقیقی معنوں میں وہ عالم بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان پوائنٹس کے اوپر عمل کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین حنیف کو کما حقہ سیکھنے، سمجھنے، سننے اور پھر اس کو آگے سکھانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.